الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة
كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون۔ حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ یہ دنیا دار العمل ہے، بحیثیت انسان ہم سب یہاں ایک خاص ذمہ داری اور کردار سونپ کر بھیجے گئے ہیں۔ جو کچھ اس دنیا کی زندگی میں کریں گے اس کا نتیجہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہمارے ہاتھوں میں تھمایا جائے گا۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات کہ قیامت کے دن نتائج کے مرتب ہونے پر سب سے بنیادی چیز اللہ ذوالجلال والاکرام کے متعلق ہمارے عقائد ہیں۔ ہم اللہ احکم الحاکمین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی ذات گرامی، اس کی صفات عالیہ، اس کا حق بندگی، اختیارات اور قدرت، ہم اس کو جس قدر خالص عقیدے کے ساتھ اختیار کریں گے، پرکھیں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ اسی قدر یہاں دنیا کی زندگی میں کیے جانے والے ہمارے نیک اعمال اللہ کے ہاں قدر و قیمت کے حامل ہوں گے، اور اسی قدر نتائج کے مرتب کرنے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی اور آپ کی صفات عالیہ اور آپ کے حق بندگی کے متعلق ہمارا عقیدہ جس قدر بہتر ہوگا اسی قدر انشاءاللہ نتائج بہتر ہوں گے۔ انسان اعمال میں تو بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہو لیکن عقیدے میں کمزور ہو تو یاد رکھنا چاہیے میرے عزیز بھائیوں، جس عمل کی بنیاد صحیح عقیدے پر نہیں ہے اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر قرار دیا گیا ہے، جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے عقل و دانش بھی دی ہے، دیکھنے کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، سننے کی قوت اللہ ذوالجلال والاکرام نے عطا کی ہے۔ گویا وہ اللہ کی وحدانیت کے یہ مظہر دیکھ بھی رہے ہیں، قرآن مجید سن بھی رہے ہیں، رسول اللہ کی احادیث سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اس کے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت پر ان کا عقیدہ ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین ایسے لوگوں کو اولئک کالانعام جانور قرار دیتے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ فرماتے ہیں یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کبھی کسی حال میں کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا شریک ٹھہرائے۔ یہ بدبختی انسان کے لیے ہے، یہ تسلط شیطان کا انسان پر ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے دلائل براہین اور سمجھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود انسان ہے جو بدبختی کا شکار ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا شریک بنا دیتا ہے، وگرنہ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال والاکرام کے نہایت برگزیدہ نبی اور رسول ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا بیٹا قرار دیا ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کی وحدت پر۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے قبیح ترین شرک یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات میں کوئی شریک ہے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی میں کوئی اور حصے دار ہے، کوئی اس کا باپ ہے، کوئی اس کا بیٹا ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہے، کوئی اس کے نور میں سے بنا ہوا ہے۔ انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ لیکن نہایت اہم باتیں میں احباب کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، یہ رشتے ناتے ہم انسانوں کے لیے خوبیاں ہیں۔ میرا بھائی ہے، ایک ہے تو میں بڑا خوش ہوں، ایک سے زائد ہوں، میں فطرت انسانی کی بات کرتا ہوں، شیطانیت کی بات نہیں کرتا۔ اور یہ صرف انسانی فطرت نہیں ہے، یہ فطرت حیوانوں کی بھی ہے۔ حیوان بھی افزائش نسل کرتے ہیں، وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں خوش ہوتے ہیں جو بول کے آپ کو اپنی کیفیت بتا نہیں سکتا۔ آپ اسے ریوڑ سے، جانور ہے، بکری ہے، آپ اسے ریوڑ سے جدا کر لیں، وہ جب تک آپ کے پنجرے میں آپ کے کھونٹے سے بندھی رہے گی، اکیلی ہوگی، لمبا ٹائم وہ اداسی محسوس کرے گی، وہ بلبلائے گی، روئے گی، آوازیں نکالے گی، آپ کو بھی پریشان کرے گی، خود بھی، لیکن اپنی کیفیت وہ جو بیان کرتی ہے اپنی زبان میں، آپ اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ آپ تجربہ کریں گے، اسے چھوڑیں گے اور وہ بھاگ کے اپنے ہم نسلوں کے جات کھڑی ہوگی اور وہاں وہ فرحت محسوس کرے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رشتے ناتے، نسلوں کی افزائش، یہ تو ہر جانور پسند کرتا ہے۔ اور یہ جو تعلقات، میرے بھائی ہیں میں ان پہ بڑا خوش ہوں، میری بہنیں ہیں میں انہیں پا کے بڑا خوش ہوں، میرے ماں باپ ہیں میں ان کے سایہ شفقت میں بڑا مطمئن رہتا ہوں۔ پھر یہ انسانی فطرت ہے، بندہ ہمیشہ اولاد چاہتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعائیں کی ہیں، رب ہب لی من الصالحین، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اللہ کوئی وارث دے جس سے میری نسل چلتی رہے، کوئی بیٹا دے۔ قرآن مجید میں بہت سارے نبیوں کے تذکرے موجود ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے دیے بھی، بیٹے اور اولادیں دی بھی۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لو، یہ بیٹے ہونا، اولادیں ہونا، یہ خوبی ہے انسانوں کے لیے، یہ خوبی ہے دنیا والوں کے لیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے اولاد کا ہونا عیب ہے۔ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کے ذریعے سے دنیا میں آیا، یہ میرے لیے خوبی ہے، میرے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ماں باپ سوچنا یا سمجھنا، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے عیب ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، مجھے آپ اپنے باپ کی طرف منسوب کر کے پکاریں تو میں اس میں اپنے لیے عزت محسوس کرتا ہوں، میں اپنے باپ کے لیے خیر کا تعارف بنوں، عزت کے لیے میری وجہ سے میرے باپ کو پکارا جائے تو یہ بات میرے باپ کے لیے باعث فخر ہے۔ لیکن کسی انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کا بیٹا قرار دینا، کسی انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا حصہ قرار دینا، نہ یہ اس انسان کے لیے عزت ہے، نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے عزت ہے۔ یہ انسان پہ بھی ظلم ہے اور اللہ حکم الحاکمین کی بھی حق تلفی ہے۔ اس کا جو مقام و مرتبہ ہے، جو اس کی شان و شوکت ہے، وہ یکتائی میں ہے، وہ تنہائی میں ہے، وہ وحدت میں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا آپ کسی کو حصہ بنا دیں، جس کو بنا رہے ہیں اس پہ یہ ظلم ہے، اس کا یہ مقام اور حیثیت ہے نہیں جس پہ آپ نے اسے فائز کر دیا، اور جس کا حق آپ نے چھینا ہے، جس جیسا کسی دوسرے کو آپ نے قرار دیا ہے، گویا اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت پر آپ نے شب خون مارا ہے۔ یہ اس کی ذات گرامی پر ظلم بھی ہے، اس کی حق تلفی بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں اس پہ۔ ہمارا ایمان ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے عام انسانی تخلیقی مراحل کے بغیر خرق عادتی نے پیدا کیا ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہوئے، انہیں مقام و مرتبہ
اور فوقیت دیتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، اللہ ذوالجلال والاکرام تو اللہ ہے لیکن عیسیٰ بھی اللہ ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میں عیسائیوں کے عقیدے پہ بات نہیں کرتا، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی میں کسی کو شریک کرنا قرآن مجید کی صریح آیات کے خلاف۔ اور قرآن کہتا ہے، عیسائیوں نے یہ کہا ان اللہ والمسیح ابن مریم، عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، لقد کفر الذین قالوا، یہ کفر ہے۔ عیسیٰ بن مریم کو اللہ قرار دینا یہ کفر ہے۔ آج بھی آپ جا کے پتہ کر لیں عیسائی گرجاؤں میں، کلیساؤں میں، وہ عیسیٰ بن مریم کی مورتیاں سامنے رکھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے پوچھتے اللہ ہی کو ہیں۔ ان کا دعویٰ کم از کم یہی ہے۔ اور دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، کوئی پتھروں کو سجدہ کرنے والا، کوئی حجر و شجر کو سجدہ کرنے والا، کوئی پنڈت پروہت کو سجدہ کرنے والا، کوئی یہاں وہاں خاک چھاننے والا۔ وہ کہیں گے نہیں، یہ تو اوتار ہیں، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوتار مانتے ہیں۔ پر تو ان میں ہے کچھ، اللہ نے انہیں کچھ عطا کیا ہے، کچھ خاصیتیں جو انہیں ممتاز کرتی ہیں۔ نبوت امتیاز ہے، بنی نوع انسان کے لیے نبوت اور رسالت سے بڑا نشان امتیاز اور کوئی نہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا امتیاز اور سب سے بڑی عزت رسالت ہے، منصب رسالت ہے، اس سے بڑا اور کوئی منصب نہیں۔ لیکن یہ امتیازات اور شرف و فضل ہونا اور بات ہے، ان فضائل کی وجہ سے، اس شرف اور عزت کی وجہ سے کسی کو اٹھا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کا حصہ قرار دے دینا، یہ تو نرا ظلم ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، عیسائیوں نے ظلم کیا جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، خالی ظلم نہیں، انہوں نے کفر کیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کافر کے لیے جنت بالکل تصور بھی نہیں ہے کہ کوئی کافر کفر کی حالت میں جو دنیا سے جاتا ہے وہ کبھی جنت میں جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنت تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کے لیے، اہل تقوی کے لیے بنائی۔ فرمایا، انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، یہ تو کافر ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ بنو اسرائیل کو، اپنی قوم کو یہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ربی و ربکم، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ ہم عام طور پہ لفظ رب کا معنی کرتے ہیں پالنے والا، حالانکہ یہ اس سے کہیں زیادہ وسعت رکھتا ہے معنوی اعتبار سے۔ پیدا کرنے والا، پالنے والا، سانس دینے والا، صلاحیتیں عطا کرنے والا، آسمان و زمینوں کے نظاموں کی تدبیر کرنے والا۔ رب کا اردو زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو پورا معنی ادا کر سکے۔ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ گویا عیسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، لوگو میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، میں تو خود اس کا محتاج ہوں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی داتا نہیں ہوا کرتا۔ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی یہ دعوت ہے، اعبدوا اللہ ربی و ربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اسی آیت کے شروع میں یہ کہا گیا، جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ قرار دیتے ہیں یا اللہ کا حصہ قرار دیتے ہیں وہ کافر ہیں۔ اور اسی آیت میں کہا گیا انہ من یشرک باللہ،
جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے عیسیٰ کی پیروی کرتا ہے، عیسیٰ کی پرستش کرتا ہے، جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ملاتا ہے، وہ مشرک ہے۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جیسے کافر پہ جنت حرام ہے ویسے ہی مشرک پر بھی جنت حرام ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، جو کفر کی حالت میں مرا، جو شرک کی حالت میں مرا، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں جہنم رسید کرے گا، اور قیامت کے دن یہ وہ ظالم ہیں جنہیں قرآن میں کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم کرنے والے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نا، اللہ کے نبی کون ہے جو ہم میں سے کہیں نہ کہیں ظلم کا ارتکاب نہیں کرتا؟ فرمایا اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم ایک دوسرے کے حق میں سمجھتے ہو، اس سے مراد شرک ہے۔ جو شرک کی حالت میں گیا، چاہے وہ کلمہ پڑھتا ہو لیکن اس کے ساتھ شرک بھی کرتا ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پہ جہنم حرام کر دی۔ اللہ کو عقیدہ خالص چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی توحید لوگوں کے دلوں میں راسخ کرتا ہے، ایسی کہ جہاں اللہ کی توحید ہے وہاں کسی اور کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ نہ یہاں کسی اور کی مجھے ضرورت ہے اور نہ میرے دل میں کسی اور کی گنجائش ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، یہ دنیا میں ظلم کی حالت میں مرنے والے یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور قیامت کے دن انہیں کوئی مدد فراہم نہیں کی جائے گی۔ نہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت ان پہ سایہ فگن ہوگی، نہ کسی نبی کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی، نہ قرآن مجید کی سفارش کے حقدار ہوں گے، نہ کسی شہید کی سفارش کے مستحق بنیں گے۔ جتنے بھی شفاعت کے درجے ہیں انہیں سب سے محروم کیا جائے گا اور انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، والعیاذ باللہ۔ مزید فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ بات سمجھیے ذرا، ٹھیک ہے وہ تو وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ جو ہے نا انہیں بھی اللہ نے کچھ دے رکھا ہے، اور اس کچھ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے خاص اختیارات بعض انہیں تفویض کیے ہیں۔ یاد رکھو جو اختیار خاص ہوتا ہے وہ ہے ہی اللہ کے لیے، اور خاص ہوتا ہی وہ ہے جو اس نے اپنے علاوہ کسی غیر کو دیا نہ ہو۔ اگر وہ بانٹتا پھرتا ہے چلے اپنے چہتوں میں ہی صحیح، تو پھر وہ اللہ کے لیے خاص کیا رہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو یہ کہتے ہیں نا اللہ تین ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام، سیدہ مریم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ثالث ثلاثہ، تین میں سے ایک عیسیٰ بھی ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا۔ جو عیسیٰ کو ڈائریکٹ اللہ قرار دیتے ہیں وہ بھی کافر، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام کے حقوق اور اختیارات تفویض کرتے ہیں اور تیسرا حصہ قرار دیتے ہیں، یہ بھی کافر۔ اللہ اکبر۔ وما من الہ الا الہ واحد، سمجھ لو الہ ایک ہی ہے، کسی کو الوہیت میں کوئی حصہ نہیں، وہ اکیلا ہی ہے جو مستوی علی العرش ہے۔ عیسیٰ ہوں علیہ السلام یا ان کی والدہ محترمہ ہوں سیدہ مریم علیہ السلام، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے حقوق میں ان کا کوئی درک نہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر اپنے اس عقیدے سے اور اپنے اس دعوے سے باز نہ آئے تو ان قریب ان کافروں کو رسوا کرنے والا دردناک عذاب گھیر لے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف توبہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے اپنے باطل عقائد سے۔ واللہ غفور الرحیم۔ ہاں یہ مشرک، یہ گندے عقائد رکھنے والے، کسی خیر کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات میں یا اختیارات میں شریک بنانے والے اگر توبہ کر لیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام معاف کر دے گا۔ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، عیسیٰ بن مریم اللہ کے بندے ہیں
لیکن اللہ نے انہیں رسالت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی مخلوق میں جو سب سے عظیم ترین شرف ہے کسی بھی انسان کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے وہ منصب رسالت ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے منصب رسالت عطا کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے ان سے پہلے بہت سارے رسول دنیا میں آئے اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے، جیسے انہیں رب نہیں مانا جاتا ویسے ہی عیسیٰ ابن مریم کو بھی رب نہیں مانا جائے گا۔ جیسے ان کی بندگی نہیں کی جاتی ان کی بھی بندگی نہیں کی جائے گی، جیسے انہیں اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا جاتا ویسے ہی انہیں بھی اللہ کا بیٹا قرار۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی والدہ محترمہ بڑی سچی تھیں۔ واللہ ایک ایک لفظ گھنٹوں تشریح کا متقاضی ہے جو آیات میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں۔ کانا یاکلان الطعام، یہ تو دونوں کھانا کھاتے تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم نے ان مشرکوں کے لیے کیا دلیل بیان کی۔ دلیل کیا بیان کی؟ کانا یاکلان الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں، اور جو رب ہوتا ہے وہ کبھی کھاتا؟ کبھی کسی نبی نے بیان کیا ہو کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس چیز سے ناشتہ کرتے ہیں، یہ چیز دوپہر میں کھاتے ہیں، یہ چیز شام میں کھاتے ہیں؟ وہ ساری دنیا کو کھلاتا ہے لیکن کبھی کھاتا نہیں ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، آپ ان سے سوال کریں تم کیا چاہتے ہو کہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے کسی غیر کو اپنا کارساز بنا لوں، کسی اور کو اپنا دستگیر اور مشکل کشا سمجھوں؟ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے، اسے چھوڑ کے غیر کے سامنے جھکوں؟ وَهُوَ يُطْعِمُ، رب وہ ہوتا ہے جو ساری کائنات کو کھانا کھلاتا ہے۔ وَلَا يُطْعَمْ، اور خود اسے کبھی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی نہیں کھاتا۔ اللہ فرماتے ہیں توجہ کرو، ہم نے کون سی تمہارے لیے دلیل اتاری، اور دلیل کیا اتاری؟ کانا یاکلان الطعام۔ عیسائیو، تم سیدہ مریم کو اللہ کا حصہ قرار دیتے ہو حالانکہ وہ تو کھانا کھاتی ہیں۔ تم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا تیسرا حصہ قرار دیتے ہو حالانکہ وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ یہ عوارض بشری، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو ان عوارض سے متصف ہوتا ہے وہ کبھی رب اور معبود۔ میرے بھائیوں، یہی عوارض رکھنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، خرق عادت انہیں پیدا کیا گیا ہے، بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسے عظیم الشان معجزے عطا کیے کہ تاریخ انسانی میں ویسے معجزے کسی کو دیے نہیں۔ ماں کی برات کے لیے گود کا 3-4 دن کا بچہ بول کے دشمنوں سے کلام کرتا ہے، اور اس بچپنے میں چند دن کا بچہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ ہمیشہ سچے راستے پر رہیں گے۔ وہ سچا نبی اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا برگزیدہ نبی اگر ان عوارض بشری کی وجہ سے وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے تو پھر ان کے علاوہ اور کون ہے دنیا میں جسے اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے۔ قرآن کہتا ہے دونوں نے کفر کیا، دونوں کا اسلام کے ساتھ، حق کے ساتھ، جنت کے راستے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لازم ہے ہم اللہ ذوالجلال والاکرام کو اس کی ذات گرامی میں اکیلا مانیں۔ سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا، آپ جس رب کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں اس کا نسب بیان کریں۔
تعارف کروائیں. اور دنیا میں تعارف یہی ہوتا ہے, فلاں بن فلاں, رہائش کہاں ہے, قبیلہ فلاں ہے, فلاں خاندان سے ہے, فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بھائی ہے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہ تعارف اللہ ذوالجلال والاکرام کے نسب کی بابت سوال کیا. اللہ نے آسمان سے اپنا تعارف اتارا. قل هو اللہ احد. یہ مجھ سے میرا نسب پوچھتے ہیں, اور جانتے ہو واللہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ سورہ اخلاص کے فضائل کیا ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے پورا قرآن مجید کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. کانت تعدل ثلث القرآن. ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت 10 پاروں کے برابر ثواب کی حامل ہے. ایک آدمی کی عادت تھی, مولانا صاحب صحابہ کرام میں سے تھے, سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد جب قرات شروع کرتے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہر رکعت میں. بعض لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسئلہ بتایا, اللہ کے نبی فلاں تو ایسے کرتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو ایسے کیوں کرتا ہے. یہاں یہ بات سمجھو, جو چیز اجنبی لگے نا اور کرنے والا کسی مقام و منصب کا حامل ہو تو صرف آپ اجنبی سمجھ کے اس پہ فتویٰ مت لگائیں, اس سے پوچھ لیں بھائی ایسا کیوں کر رہا ہے. فرمایا جاؤ اس سے پوچھو ایسا کیوں کرتا ہے. پوچھا, آ کے بتایا اللہ کے نبی وہ کہتا ہے کہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت بڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جا کے اسے بتا دو کہ اللہ کو تجھ سے بڑی محبت ہے. تجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے تو اللہ کو تجھ سے بڑی محبت ہے. یہ نسب ہے. ہاں جو نسب پوچھا ان لوگوں نے, اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے سوال کا جواب دیا. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دو میرا نسب یہ ہے کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں, کوئی میرے اوپر نہیں ہے, کوئی میری نسل سے نہیں ہے, کوئی میرا یمین و یسار نہیں ہے, کوئی میرا بیٹا نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. بے نیاز ترجمہ کرتے ہیں. اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ ہی بے نیاز ہے, اللہ ہی بے نیاز ہے. اللہ اکبر. یہ میرے رب کا تعارف ہے. نبی بے نیاز, یاد رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا, اللہ فلاں کو دے دے تاکہ تیرا اسلام مضبوط ہو جائے, فلاں کو دے دے تاکہ تیرا اسلام مضبوط ہو جائے. بیٹیوں کی محبت میں تڑپتے تھے, نواسوں کی محبت میں روتے تھے. خطبہ چھوڑ کے نیچے اتر کے بیٹے کو یا نواسے کو اٹھاتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فطرت انسانی ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان معاملات میں بے نیاز کھانا کھاتے تھے. انسانی عوارض تھے, آپ کو بیمار بھی ہوئے, دوا بھی کھائی, حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں, سوتے بھی تھے, جاگتے بھی تھے, تھکتے بھی تھے, زخمی بھی ہوتے تھے. اللہ ان ساری کمزوریوں سے بے نیاز ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت کے بعد لمبا ٹائم اماں جی صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, جب کوئی نیا پھل آتا تو فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجو, قربانی کا گوشت آتا تو فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں بھیجو. میں نے ایک دن پوچھا اللہ کے نبی ان میں کیا تھا؟ فرماتے ہیں کانت ما کانت, جو خدیجہ تھیں ویسی اور کوئی نہیں. میں صرف یہ دلیل عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رشتوں سے بے نیاز, ان رشتوں سے بے نیاز نہیں تھے. سردار ابو طالب کی وفات پر
اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی رحلت پر مغموم ہوئے، سال بھر غم زدہ رہے۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے نیاز نہیں ہیں تو دنیا میں اور کون انسان ہو سکتا ہے بے نیاز؟ اور جو بے نیاز نہ ہو وہ رب، وہ معبود اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے۔ نہ اسے باپ کی ضرورت، نہ اسے بیٹے کی ضرورت، نہ بھائی کا محتاج، نہ کسی رشتے ناتے کا محتاج۔ لم یلد ولم یولد۔ اب بے نیاز کو مزید کھول دیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر اس کی کوئی اولاد ہوتی، اس کے جیسی کوئی اور ذات ہوتی، اس کے نور سے کوئی اور بنا ہوا ہوتا تو اس کے برابر ہوتا، لیکن رب وہ ہے جس کا ہمسر کفوا احد، یہی ترجمہ کرتے ہو نا، اس کا کوئی ہمسر۔ اللہ اکبر۔ مولانا نعیم مراد آبادی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، جب عیسائی آئے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کرنے، وہ نجران کا وفد جہاں مباہلے کی آیات نازل ہوئیں، انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جب عیسیٰ بن مریم کے باپ نہیں ہیں تو پھر آپ انہیں اللہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ مراد آبادی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا، جب عیسیٰ ابن مریم کے والد محترم نہیں ہیں تو آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کو ان کا باپ مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانیں۔ اور اس بات پہ وہ بڑے مطمئن تھے کہ ہمارا ایسا سوال ہے جس کا جواب رسول اللہ کے پاس کوئی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ فرماؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفت ہے حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ صفت ہے؟ عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ تو سمجھتے ہیں کہ سولی پہ لٹکا دیا گیا، انہیں مصلوب کر دیا گیا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس اٹھا لیے گئے، قیامت سے پہلے آئیں گے، اور پھر جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے موت سے ہم کنار ہوں گے، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے پاس بلائے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اللہ کی صفت یہ ہے حی لا یموت، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہیں؟ نہیں، ایسے تو نہیں ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کو رزق دیتا ہے اور خود اسے رزق کی ضرورت۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ نہیں جی بالکل، وہ تو ضرورت مند تھے، وہ تو کھاتے تھے۔ یہ ایک ایک کر کے کئی سارے عوارض بشری، عیسیٰ کھاتے تھے، عیسیٰ سوتے تھے، عیسیٰ بیمار ہوتے تھے علیہ السلام۔ جب یہ سارے عوارض انہیں تھے تو تم انہیں معبود کیسے مان سکتے ہو؟ جبکہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان سارے عوارض سے فرمایا بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اس کا ہمسر کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے نور سے بنا ہوا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کسی معاون کی، کسی مشیر کی، اپنی نسل چلانے کے لیے کسی اپنے اولاد کی، کسی رشتے ناتے کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض، کائنات میں ہر فرد کوئی چیز بناتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ پہلے ماڈل ہوتا ہے۔ آپ نے اتنی بڑی دیوار کھڑی کی، اس کی اینٹیں تھیں، اینٹیں بنانے سے پہلے یہ مٹی تھی،
مٹی سے اینٹ میں آپ نے تبدیل کر لیا، اینٹوں سے آپ نے دیواروں میں تبدیل کر لیا، لکڑی سے آپ نے ڈائس بنا لیا، ممبر بنا لیا، لیکن لکڑی کس نے بنائی؟ بات سمجھو ذرا، مٹی سے اینٹ آپ نے بنائی، مٹی کس نے بنائی؟ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی مٹیریل کے بنانے والا ہے کوئی کائنات میں ایسا؟ انا یکون لہ ولد، او اللہ کے بندو، اللہ کے بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ اسے رشتے بنانے کی حاجت کیا ہے؟ وہ تو اتنا طاقتور ہے، جب آسمان و زمین کا تصور تک نہیں تھا، کوئی مٹیریل نہیں تھا، کوئی مواد نہیں تھا، کوئی مٹی گارا پتھر نہیں تھا، اس نے سب کچھ بنا دیا۔ انا یکون لہ ولد، اسے کیا ضرورت ہے کہ بیٹا بناتا پھرے؟ اللہ اکبر۔ ولم تکن لہ صاحبہ، نہ اسے بیٹے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے۔ یہ کمزوری تیری فطرت میں ہے، یا اگر یہ خوبی ہے تو یہ تیری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے بیوی کا رکھنا یا بیٹے کا ہونا عیب ہے، اور سبحانہ، کبھی سمجھے ہو ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ پاک ہے ان عیوب سے، اللہ پاک ہے ان کمزوریوں سے۔ میں یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں، اللہ کے لیے جب اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ جو بات میرے لیے خوبی ہے وہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے عیب ہے۔ اولاد کا، رشتے ناتوں کا ہونا ہمارے لیے خوبی ہے، ہمارے لیے شان و شوکت کا باعث ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے تو یہ کسر شان ہے۔ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، رسول اللہ نے عیسائیوں سے کہا کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، کچھ خوبیاں تو اس میں باپ کی ہوتی ہیں نا، چلیں 100% نہیں، کوئی کہے گا اس کی ناک باپ جیسی ہے، کوئی کہتا ہے یہ بولتا باپ جیسا ہے، کوئی کہتا ہے یہ چلتا باپ جیسا ہے، اس کی عقل و دانش باپ، کچھ نہ کچھ تو باپ سے لے گا۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ ذوالجلال والاکرام کا بیٹا مانا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا حامل بھی ہوگا وہ، اور بیٹا ہمیشہ وراثت کا مالک ہوتا ہے، جو حقوق باپ کے ہیں وہی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا حق ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے جبین نیاز جھکائے، تو کیا خیال ہے جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے یا اللہ کے نور کا حصہ ہے، اس کے لیے تو پھر یہ حق ماننا پڑے گا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ لوگوں نے اللہ ذوالجلال والاکرام کا حصہ بنا دیا، عیسائیوں نے تو سیدھا اللہ ہی بنا دیا نا، یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ کچھ اور بھی ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، بنایا ہے جز کے نہیں؟ کتنوں کو بنایا؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے، والعیاذ باللہ، ہمیں تصور نہیں ہے ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ ہے، اس کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، یہ غیب کی خبریں جانتا ہے، یہ مستقبل میں جھانک لیتا ہے، یہ جانتا ہے کیا ہوگا، یہ بگڑی بنا سکتا ہے، یہ ڈوبتے ہوئوں کو واپس لا سکتا ہے، یہ یوں کر سکتا ہے، یہ ووں کر سکتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، یہ ساری خاصیتیں اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہیں، اور آپ غیر کو اٹھا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا جز بنا رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، اسے ضرورت ہی نہیں اپنے جیسا کسی اور کی۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، ہر چیز کا وہ اکیلا خالق ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اسے کیا ضرورت ہے اپنی بیوی بناتا پھرے یا بیٹا بناتا پھرے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، آسمان و زمین کو 6 دن میں بنا دیا، اور اس کے بعد اب وہ صرف ایک لفظ کن کہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔
اسے معاونین کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو انسانی عقل و دانش کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام مثالیں بیان کرتا ہے، وگرنہ آسمان و زمین کا نظام چلانے کے لیے نہ اسے ہوا کی ضرورت ہے، نہ اسے فرشتوں کی ضرورت ہے، نہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات یاد رکھیں، وقت پورا ہو گیا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر کو اٹھا کے اللہ ذوالجلال والاکرام کا جز بنا دیتے ہیں. خرق عادت ولادت کی وجہ سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا. اللہ نے انہیں کافر اور مشرک قرار دے کے ہمیشہ کے لیے جہنم سے خارج کر دیا، جہنمی قرار دے دیا اور جنت سے خارج کر دیا. اور ہمارے ہاں تخلیقی معاملات میں ایک ظلم یہ کیا جاتا ہے، ہم عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں نور من نور اللہ. میں مسلکوں کی بحثوں میں نہیں الجھتا، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا سینہ اس سے بہت فراخ ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اللہ ذوالجلال والاکرام کا نور اس کی ذات تک محدود ہے. ہاں یہ باقی اللہ نور السماوات والارض، یہ آسمان و زمین میں سارا اللہ ہی کا عطا کردہ نور ہے. لیکن جو اللہ کی ذات گرامی کا نور ہے وہ اس کی ذات تک محدود ہے، اس سے اور کوئی چیز نہیں بنی، اس سے بالکل کوئی چیز نہیں بنی. اور یہ عین انصاف اور عزت کے معیار کے مطابق ہے. میں نے عرض کیا، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو عوارض بشری تھے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کی خاصیت خوبی یہ ہے، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی باپ، نہ کوئی ماں، نہ کوئی بیٹا، نہ اسے پیدا کیا گیا، نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے. خالق ہے، پیدا کرتا ہے، لیکن کوئی اس کی اولاد نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری جو پروسیس ہے تخلیق انسانی کا، اسی کے تحت دنیا میں تشریف لائے. والد محترم بھی ہیں، والدہ محترمہ بھی ہیں، رشتے ناتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، لیٹتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں. کوئی ایک ایسا کام جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، قرآن کہتا ہے اَنَّا يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. رب وہ ہوتا ہے جسے بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری میں ہے، دم توڑتا ہوا بیٹا اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور اس کی جدائی پر آنسو بہا رہے ہیں. اِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ تیری جدائی نے دل چیر کے رکھ دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ہم نام پڑھتے ہیں، 9 تھی، 10 تھی، 11 تھیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ ہماری مائیں ہیں. ہماری مائیں تو وہ اسی لیے بنی نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مقرر ہوئیں. قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کو بیوی کی حاجت، او بھائی جو رب ہے اسے نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اللہ کے نور کا حصہ قرار دیا، ان کی اتنی بیویاں. بات سمجھے نہیں ہیں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، اور نہ اس کے نور سے کوئی اور بنا ہے. آسمان و زمین کا سارا نور اللہ ذوالجلال والاکرام کا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ضیاء ہیں، روشنی تقسیم کرتے ہیں، روشنیاں بانٹتے ہیں، تاریکیاں دور کرتے ہیں. کون اس کا انکار کرتا ہے؟ لیکن آپ کی تخلیق اللہ کے نور سے، سبق یاد کرو، آپ کی تخلیق اللہ کے نور سے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے. وفی بصری نوراً، اپنے اعضائے جسمانی کا ایک ایک کا نام لیا. اللہ دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، ہاتھوں میں نور، اعضائے جسمانی میں نور. جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے نور سے بنا ہوا ہو، پھر اسے کسی اور نور کی ضرورت ہے؟
سو اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات میں اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ناتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اور یاد رکھیں سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا ہمسر کوئی نہیں. انشاءاللہ بات کریں گے جب موقع آئے گا. یہ جگہ جگہ پہ ہم نے اپنے سفارشی بنا رکھے ہیں، مجھے یہ بچا لے گا، میں اس کے لڑ لگی ہوئی ہوں، مجھے وہ بچا لے گا، مجھے وہ چھڑا لے گا. ہمسر کا معنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام کو پریشرائز کر سکے. مجھے آپ اس کے سامنے سفارشی بنا کے پیش کریں گے جس کے متعلق آپ سمجھتے ہیں کہ یار وہ حافظ صاحب کا لحاظ کرتا ہے، وہ حافظ صاحب کی نہیں موڑے گا. کام میرا جائز ہے لیکن سفارش کی ضرورت ہے تو میں حضرت صاحب کو لے کے جاؤں، وہ آفیسر ان کی نہیں موڑتا، کسی نہ کسی وجہ سے وہ میرا پریشر لیتا ہے تو میری نہیں موڑتا. اللہ ذوالجلال والاکرام کبھی کسی کا پریشر، اللہ جسے حق دے گا اور جس کے متعلق حق دے گا اسے کہے گا بھائی تجھے میں نے یہ شرف دیا ہے کہ تو سفارش کر، لیکن اس کیٹیگری کے لوگوں کی، اس کے علاوہ اور کسی کی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.